قدر قابل عزت معزز و محترم و مکرم معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، میرے میزبان مکرم محترم جناب چودھری محمد بشیر صاحب، دیگر میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ محترم جناب چودھری محمد خضر صاحب، دیگر قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا خوبصورت پروگرام مرکزی جامعہ مسجد کے اندر آپ نے سجایا۔ ماشاءاللہ رونق بھی بڑی خوبصورت ہے، مجمع شاندار ہے، انتظام بہترین ہے، لائٹنگ زبردست ہے، اور خصوصاً جنہوں نے علماء کی میزبانی کی، پتہ نہیں کتنی قسم کے انہوں نے سالن اور کھانے بنا کے رکھے، بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ اصل میں یہ ساری محنتیں، کوششیں، کاوشیں، محبتیں ان سب کی، آپ کی اور میری، ایک ہی ہستی کے لیے ہیں، اور وہ ہستی ہے جن کا ذکر پاک ہم سجا کے بیٹھے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانے والے، اہتمام کرنے والے محترم جناب قاری محمد عابد جلالی صاحب، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اس مسجد کی انتظامیہ، مقتدی حضرات، اہل محلہ، جن لوگوں نے بھی اس محفل کے اہتمام میں حصہ لیا، اللہ رب العالمین سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو پیش کرنے کے لیے بڑا مشہور قرآن پاک کا ایک جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن مجید میں یا ایھا الناس کا لفظ بھی آتا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بھی آتا ہے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الناس کا لفظ 20 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ آدھا قرآن مکی ہے، آدھا مدنی ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی۔ یا ایھا الناس کا لفظ پورے قرآن میں 20 مرتبہ آیا، 10 مرتبہ مکے میں آیا اور 10 مرتبہ مدینے میں آیا۔ دوسرا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا معنی ہے اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس جس کا معنی ہے اے لوگو، اے انسانوں، یہ 20 مرتبہ آیا، 10 مرتبہ مکے میں آیا، 10 مرتبہ مدینے میں آیا۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ پورے قرآن میں 99 مرتبہ آیا، 80، 9، 99۔ یا ایھا الذین آمنوا 99 مرتبہ آیا، لیکن سارا ہی مدینے میں آیا۔ یہ وجہ کیا ہے بھلا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ یا ایھا الناس 20 مرتبہ آئے، 10 مرتبہ مکے میں آئے، 10 مرتبہ مدینے میں آئے۔ یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، قرآن کھولو دیکھ سکتے ہو، حقیقت ہے۔ 10 مرتبہ مکے میں آئے یا ایھا الناس، 10 مرتبہ مدینے میں آئے، اور یا ایھا الذین آمنوا 99 مرتبہ آئے، 80، 9، 99 مرتبہ آئے، سارے کا سارا مدینے میں آئے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے عرض کیا ہے مالکا یہ وجہ کیا ہے؟ یہ تیرا پاک کلام ہے۔ پہلی حیرانگی تو یہ ہے، کلام تیرا ہے، لے کے جبریل آنے والا ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے میں موجود ہے، کلام تیرا ہے، جبریل لے کے آیا ہے۔ یا اللہ پچھلی بھی کتابیں تو نے بھیجی، یا اللہ یہ تو نے پچھلی
پچھلی کتابیں جتنی بھی بھیجی ان کی نسبت زمین کے کسی شہر کے ساتھ نہیں ہے، کسی مقام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ چوتھی کتاب، آخری کتاب، ام الکتاب، یہ بھی تیری کتاب ہے، جبریل لے کے آنے والا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آدھی مکی ہو گئی، آدھی مدنی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ میں تو ہر جگہ موجود ہوں، کائنات کے ذرے ذرے میں بھی موجود ہوں، مکے میں بھی وہی ہوں، مدینے میں بھی وہی ہوں۔ بات میری نہیں، جبریل بھی لے کے آنے والا ہے، بات جبریل کی بھی نہیں، بات اس کی ہے جس ذات پہ نازل ہوا۔ جب وہ محمد عربی مکے میں تھا میرا کلام بھی مکی بن گیا، جب وہ مدینے میں تھا میرا کلام بھی مدنی بن گیا۔ پھر یا الہ العالمین یہ سارے کا سارا یا ایھا الذین آمنو یہ مدینے میں کیوں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مکے میں بھی مسلمان تو تھے، چاہے تھوڑے تھے لیکن تھے، مکے میں بھی تھے۔ تو یا اللہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مکے میں یا ایھا الذین آمنو آ جاتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مکے میں یا ایھا الناس آیا، مکے میں یا ایھا الناس آیا، مدینے میں یا ایھا الذین آمنو آیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن کا مزاج ہے کہ جب قرآن مکے کے اندر آیا، جب قرآن مجید مکے کے اندر آیا تو قرآن مجید نے توحید پر زور دیا، کیونکہ مکے میں کافر تھے، توحید کی باتیں، توحید پر دلائل دیے، توحید کے واقعات، توحید پر پچھلے زمانے کے لوگوں، ان کی قوموں کے قصے، حضرات محترم ان کی مثالیں، توحید پر رب نے زور دیا، توحید پر۔ لیکن جب مصطفیٰ مدینے آیا، اب مدینے میں کافر تھوڑے تھے، مسلمان زیادہ تھے، تو مدینے میں لہجہ بدل گیا۔ مکے میں توحید بیان کی جلال تھا مکے میں، مدینے میں رسالت کا جمال آ گیا۔ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ سنی میلاد کیوں مناتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ مکے کے ماحول میں ہیں۔ میں جملہ بڑا اونچا بول گیا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ حضرات محترم بڑے عقل مند پریوں کے لوگ، سیانے لوگ بیٹھے ہو۔ حضرات محترم آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج بھی کچھ لوگوں کی سوچ اور مزاج مکے والی ہے، لیکن قرآن سے انہوں نے سیکھا نہیں۔ قرآن میں مکے کے اندر جو قرآن مکے میں آیا مزاج اور ہے، جو قرآن مدینے میں آیا مزاج اور ہے۔ مکے میں جلال ہے، مکے میں جو قرآن آیا توحید پر دلائل ہیں، مکے میں جو قرآن آیا توحید پر استعارے ہیں، مکے میں جو قرآن آیا پچھلی قوموں کی توحید پر باتیں ہیں، لیکن جو قرآن مدینے میں آیا اس میں رسالت کا حسن ہے۔ کہہ سکتے ہو کہ رب کا انداز مکے میں جلالی تھا، مدینے میں رسالت والا انداز جمالی بن گیا۔ تو حضرات محترم وہی میں نے آیت طیبہ آپ کے سامنے پڑھی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ رسول اور بھی آئے، بڑے 1.25 لاکھ انبیاء، اللہ نے ہر نبی کے بارے میں یہ فرما دیا کہ تم اس قوم کی طرف ہو۔ مثلا قرآن مجید میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن مجید میں یہ حضرات محترم میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہے ایک ایک قوم کا ذکر ہے، فلاں نبی فلاں قوم کی طرف، فلاں نبی فلاں قوم کی طرف، فلاں نبی فلاں قوم کی طرف۔ فرمایا ولوطن، چوتھی آیت فرمایا ولوطن اِلَىٰ قَوْمِهِ، لوط علیہ السلام کو بھی میں نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شعیبا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ثم بعثنا، جب شعیب کا ذکر آیا پھر شعیب کے بعد علماء جانتے ہیں کون سے نبی کا ذکر ہونا چاہیے؟ شعیب کا ذکر کرنے کے بعد فوراً کس نبی کا ذکر ہونا چاہیے؟ وہی نبی جو شعیب کا داماد بنا۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ شعیب کا ذکر کیا، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کی جماعت کی طرف اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہی حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا ارسلنا الی مئۃ الف او یزیدون، مئہ کا معنی ہوتا ہے 100، الف میں نے 1000، میں نے 100,000 لوگوں کی طرف حضرت یونس کو بھیجا۔ 100,000 ہوں تو کتنے بنتے ہیں؟ لاکھ، او یزیدون یا تھوڑے سے اوپر۔ فرمایا ان لوگوں کی طرف میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت محترم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرات محترم قرآن گواہ ہے، آپ کے سامنے ہے، کوئی جذباتی بات نہیں، قرآن سامنے ہے۔ جس نبی کا ذکر بھی رسالت کا اور بھیجنے کا ذکر بھی میرے رب نے کیا قرآن میں، ان کی قوم کا، ایک قوم کا ذکر کیا۔ حضرات محترم پر اب جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جب اس نبی کے رسالت کی بات آئی، اس کی بعثت کی بات آئی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا کوئی نبی کسی قوم کی طرف، کوئی نبی عاد کی طرف، کوئی نبی سمود کی طرف، کوئی بنی اسرائیل کی طرف، کوئی فرعون اور ان کی جماعت کی طرف، کوئی کسی قوم کسی علاقے کی طرف۔ اے محبوب کریم میں نے تمہیں ایک قوم کی طرف نہیں بھیجا، صرف مکے والوں کی طرف نہیں، صرف مدینے والوں کی طرف نہیں، صرف سعودی عرب والوں کے لیے نہیں، صرف عجم والوں کے لیے نہیں، صرف یورپ والوں کے لیے نہیں، صرف UK والوں کے لیے نہیں، صرف USA والوں کے لیے نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام انسانیت، اب یہ جو آنے والا آ رہا ہے یہ ایک قوم کی طرف نہیں، تمام انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا۔ تو میرا رسول تمام انسانیت کا رسول، چونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا مولوی ہو بڑا مولوی ہو، ریکارڈنگ کے ذریعے پیغام تو ان تک لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میرے نبی کا خاکہ بنانے والے ان لوگوں کی طرف حضرات محترم میں پیغام دینا چاہتا ہوں، USA والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جرمنی اور فرانس والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس نبی کی تم اقتدا کر رہے ہو، جس نبی کو تم مان رہے ہو، ان کی نبوت تو تمہیں مخاطب ہی نہیں کرتی، ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف نبی ہیں، وہ نبی دعویٰ ہی نہیں کر رہے، ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف نبی ہے۔
ان کی نبوت، حضرت عیسیٰ کی نبوت انگریزوں کو مخاطب ہی نہیں کرتی اپنی نبوت کے لیے. حضرت موسیٰ کی نبوت یہودیوں کو مخاطب ہی نہیں کرتی اپنی نبوت کے لیے. وہ صرف بنی اسرائیل اور قوم فرعون کے لیے وہ نبی بن کے آئے. حضرات محترم، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس نبی کی رسالت تو اس روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کو مخاطب کرتی ہے. یہ عجیب بات ہے تمہاری انتہا پسندی کی. کہتے ہمیں ہو کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، کہتے ہمیں ہو کہ مسلمان بنیاد پرست ہے. ارے انتہا پسند تو اصل میں تم ہو، متشدد پسند تو اصل میں تم ہو. عیسائی صرف عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہیں اور یہودی صرف حضرت عزیر یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے ہیں. ایک مسلمان وہ ہے جو اتنے تک مسلمان نہیں ہوتا جتنے تک 1.25 لاکھ نبیوں پہ ایمان نہ لائے. تو انتہا پسند نیرو مائنڈڈ مسلمان ہے کہ انگریز ہے؟ انگریز نیرو مائنڈڈ ہے. عیسائی صرف عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی صرف عزیر اور موسیٰ کو مانتے ہیں. اور ہمارا بچہ جب قاری عابد صاحب کے پاس، آپ کے محلے کا بچہ مسجد میں آتا ہے قرآن پاک کا سبق لینے کے لیے، یہ کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمے کے بعد یہ پڑھاتے ہیں بیٹا پڑھ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، ورسلہ، اس کے سارے رسولوں پر، وکتبہ، اس کی ساری کتابوں پر. حضرات محترم، ہمارا تو بچہ اسلام میں داخل ہی اس وقت ہوتا ہے جب تک ساری کتابوں پر ایمان نہ لائے، سارے نبیوں کو نہ مانے، اتنے تک اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس وقت داخل ہوتا ہے جب سارے نبیوں کو سچا مانتا ہے. تو فرمایا یا اے محبوب اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے انسانیت، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. دوسری آیت طیبہ فرمایا یا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب کریم، میں رب نے آپ کو ایک دو جماعتوں کے لیے، قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے نہیں، کافۃ للناس، میں رب العالمین نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. عجیب بات ہے، جس نبی کی نبوت آپ کو مخاطب کرتی ہے ان کو مانتے نہیں ہو، بلکہ ان کے جو فالور ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کو انتہا پسند گنتے ہو. اس نبی کے خاکے بناتے ہو جو تمہاری طرف بھی نبی بن کر آیا، اور جس نبی کو تم مانتے ہو وہ تو تمہاری طرف نبی بن کے ہی نہیں آیا. اس کی نبوت اور رسالت تو تمہیں مخاطب ہی نہیں کرتی. حضرات محترم، یہ عجیب بات ہے کہ جس نبی کی نبوت مخاطب ہی نہ کرے اس کو مانے، اور جس نبی کی نبوت انہیں مخاطب کرتی ہو اس کے خاکے بنائیں، اس کے خاکے بنائیں، اس کی دشمنی کریں، اس کی مذمت کریں. حضرات محترم، ان کے دبانے سے میرے نبی کی شان کبھی بھی دبے گی نہیں. اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے محبوب کو کائنات کے ذرے ذرے کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. امام راضی یہاں نکتہ لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے، اس آیت طیبہ کے تحت لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں میرا نبی چونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا رسول ہے اور ذرے ذرے کی رحمت ہے، اور جو کسی کے لیے رحمت ہو، بات سمجھنے والی ہے،
امام راضی فرماتے ہیں جو جس کے لیے رحمت ہو، یہ واضح ہے کہ جس شے کے لیے وہ رحمت بن کے آیا اس شے سے وہ افضل ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں اب سارے عالمین کے لیے میرا نبی رحمت ہے تو پتہ چلا میرا نبی تمام عالمین سے افضل ہے۔ میرے امام اہل سنت نے اس کو اپنی زبان میں ڈالا اور ترجمہ کر کے سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں تمام مخلوقات میں انسان اعلیٰ، انسانوں میں مسلمان اعلیٰ، مسلمانوں میں اولیاء اعلیٰ، اولیاء میں اللہ کے انبیاء اعلیٰ، اور نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ کائنات سے اعلیٰ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو حضرات محترم اب تک کی میری گفتگو کا لب لباب، میں نے تقریباً 15-16 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے ٹکڑے پڑے چھوٹے چھوٹے، ان سے یہ نتیجہ نکلا کہ تمام نبی کسی نہ کسی قوم کی طرف، کسی نہ کسی ایک شہر کی طرف، کسی نہ کسی ایک خاندان کی طرف، کسی نہ کسی ایک قبیلے کی طرف آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے اور میرے آقا کو صرف ایک قبیلے نہیں، خاندان نہیں، ایک قوم نہیں، صرف عرب نہیں، صرف مکے والے نہیں، مدینے والے نہیں، صرف ایک قوم نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کی طرف رب نے تیرے اور میرے نبی کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور اس کا ترجمہ اللہ حضرت کا ترجمہ کسی اور نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ وہ پہلے نعت خوان ہوتے تھے نا تو بڑے اچھا اچھا کلام پڑھتے تھے، آج تو ڈسکو ماحول ہے، ڈسکو نعتیں ہیں اور ساتھ دھپ دھپ تپلے کی بھی ہوتی ہے، تو عجیب سا انداز بن جاتا ہے۔ وہ جو تقدس ہے نا نعت کا، وہ ہم نے ختم کر دیا جیسے جیسے دور آ رہا ہے، حالانکہ پرانے نعت خوانوں نے بڑا خوبصورت کلام، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بڑا اچھا کلام پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقصد کسی نبی کی نیچے کرنا نہیں ہے، شان کم کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے کے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جو پہلے کے آئے ہوئے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یا اللہ میں تجھ پر بھی ایمان لایا، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے سب رسولوں پر بھی ایمان لایا، سارے رسول محترم ہیں، پر اے مصطفیٰ تیری کیا بات، یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے
نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مصطفیٰ افضل ہیں تو بس افضل ہے نہیں، صرف یہ نہیں، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کی صفات کو اکٹھا کیا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، تمام انبیاء کی جتنی صفات ہیں وہ اکٹھی کر کے رب نے جب ایک ذات بنائی تو وہ ذات محمد مصطفیٰ بن گئی۔ تمام صفات حضرت آدم سے لے کے حضرت روح اللہ تک۔ حضرت روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت روح اللہ کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، جب حواری آتے تو فرماتے تھے جو کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا، جو گھر میں رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا۔ اور اللہ کے حبیب کو میرے رب نے کیا دیا؟ حضور نبی کریم مدینہ المنورہ میں ہے، عمر بن اسلم خزائی، خزا قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا، کافری، لیکن حضور سے صلح کی تو مکے کے کافر پیچھے لگ گیا، وہ مدینے آ رہا تھا۔ تو مدینے آتے آتے رستے میں کیا کرتا ہے؟ وہ حضور کا قصیدہ پڑھتا آ رہا ہے، عربی میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور جب اس شعر پہ پڑھا جس میں استغاثہ پایا جاتا ہے، ادھر اس کے قافلے پر حملہ ہوا، ادھر وہ قصیدہ گنگنا رہا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر موجود حضرت میمونہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم بیت الخلاء کے اندر تھے تو اچانک اندر سے آواز آئی، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، سونے مصطفیٰ یہ بیت الخلاء سے آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ فرمایا میرا ایک حمیتی بندہ مکے سے چلا ہے، اس پہ کافروں نے حملہ کیا تھا، اس نے ایک قصیدہ گنگناتے ہوئے، طرز پکاتے ہوئے، سر لے بناتے ہوئے، وہ قصیدہ گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے وہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک شعر پڑھا جس میں مجھے مدد کے لیے بلایا، مجھے رب العالمین کے اذن سے پتہ چل گیا، تو میں نے اس کو کہا لبیک لبیک لبیک، اے ابن اسلم خزائی پریشان نہ ہو، میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دی گئی ہے۔ جب وہ مدینے میں آیا تو لوگوں نے پوچھا سناؤ کیسا سفر رہا؟ اس نے کہا سفر تو بڑا اچھا رہا، جب مجھ پہ کافروں نے حملہ کیا تو میں قصیدہ گنگنا رہا تھا تو اچانک کہیں سے آواز آئی لبیک 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 نصرتا نصرتا، تو وہ کافر بھاگ گئے اور مجھے کافروں پر فتح ہو گئی۔ حیران ہوں کہ وہ آواز دینے والا کون تھا؟ مدینے والے لوگ کہتے ہیں اگر دن فلانا تھا، وقت یہ تھا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں تھا، محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے تمام انبیاء کی صفات صرف اکٹھی کر کے مصطفیٰ کو نہیں دی، بلکہ ان صفات کا کامل نمونہ سونے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، اپنے رو رو کے اپنے آنکھوں کا نور ختم کر بیٹھے ہیں، حضرات محترم ادھر آپ کے بیٹے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، بتاتے ہیں ہم یعقوب نبی کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف تو پہچان لیتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے، لیکن اللہ کا آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ یوسف ابھی اپنا آپ نہیں بتانا انہیں۔ ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ جناب ہم کنعان سے آئے ہیں۔ کس کے بیٹے ہو؟ جناب ہم نبی یعقوب کے بیٹے ہیں۔ پوچھا تمہارے نبی کا کیا حال ہے، تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ کہا جناب ان کا ایک بیٹا تھا، نام تھا اس کا یوسف، اس کو بھیڑیوں نے کھا لیا تھا۔ یہ نہیں پتا بھی اسی کے سامنے بیان بھی کر رہے ہیں، اس کو بھیڑیوں نے کھا لیا تھا۔
اس کی جدائی میں رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں کا نور ضائع کر بیٹھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض مبارک اتارا۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا۔ آپ نے اپنا قمیض مبارک اتار کے فرمایا جاؤ یہ میرا قمیض لے جاؤ اپنے باپ یعقوب کے چہرے پہ ڈالو، میرے قمیض کی برکت سے حضرت یعقوب کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ حضرات محترم آپ کا اترن ہو، آپ کا اترن نو کی آدھے ہو پنجابی چ؟ لتھے ہے